پاکستان میں یہ جو لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے نا کہ یہ بات نہیں کرتے، میں ان کی حیرت کو ایڈریس کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے حیرت نہیں ہوئی ہے دیسی سیکولرز کے خاموش رہنے پہ، تو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہوئی ہے، سو دیٹ وی کین ہیو دی ہولسٹک پکچر کہ دیسی سیکولرز کو کوئی بچوں وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نن واٹس ایور، زیرو، نتھنگ. کیوں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک صحیح غلط کا معیار یہ ہے کہ ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے، ایک ہی پریکٹس ہے، وہ ویسٹ میں اگر ہو رہی ہے وہاں پہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہی ایشیا میں ہو رہی ہے تو اگر ویسٹ والوں نے اس کو ٹھیک کہہ دیا تو وہ یہاں پہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، ادروائز وہ یہاں پہ غلط ہے. اور کوئی پریکٹس جو یہاں سے غلط ہے اگر ویسٹ میں وہی پریکٹس نظر آتی ہے تو پھر اس کو غلط کہہ دو، اس کو چھوڑ دو، بیکاز دیر از نو کریٹیکل تھنکنگ. وہ لوگ جو آج تک اسلام پر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ اسلام نے عورتوں کو چہار دیواری میں قید کر دیا اور ان کو برقع پہنا کر اندر کر دیا اور انہوں نے عورتوں پہ ظلم کیا، عورتوں پہ جبر کیا، عورتوں پہ تشدد کیا، آئیں آج وہ اور بتائیں کہ یہ مہذب دنیا جس نے ایسے کالے کرتوت کیے ہیں کہ 12 سال کی لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کر کے اور پھر ان کو شیطان کے قدموں میں لے جا کے قربان کیا ہے، کیا اس زیادتی کرنے والے اور اس زیادتی کی پشت پناہی کرنے والے لوگ ان کو منہ ہے کہ وہ اسلام کی شفاف تعلیم پہ کوئی انگلی اٹھائے؟ ایپسٹین فائلز کے چرچے تو آپ سب سوشل میڈیا پر سن ہی رہے ہوں گے. جیفری ایپسٹین، جس نے ایک عام اسکول ٹیچر سے دنیا کے با اثر ترین شخص بننے تک کا سفر بڑی تیزی سے طے کیا، بغیر کسی ڈگری کے وال سٹریٹ کی بلندیوں کو چھونا، دنیا کے طاقتور ترین سیاستدان، ارب پتی بزنس مین، ہالی ووڈ کے ستاروں سے تعلقات اور ایک جزیرے کا مالک بن جانا آج بھی ایک معمہ ہے. ایپسٹین فائلز کھلنے سے ان با اثر افراد کے ایسے گھناؤنے کام سامنے آئے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایپسٹین کے اس جزیرے پر چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے علاوہ ہر قسم کا جرم، ظلم اور شیطانی کام کیا جاتا تھا جو باہر کسی اور جگہ کرنا ممکن نہ تھا. اس جزیرے پر کسی کا جانا بھی ممکن نہیں تھا. جیفری ایپسٹین کا ذاتی جہاز تھا جس پر اس جزیرے پر جایا جاتا تھا. میرا مقصد وہاں ہونے والے مکروہ دھندے پر روشنی ڈالنا نہیں ہے. ایپسٹین فائلز کا کھلنا ایسے ہی ہے جیسے کسی بدبودار گٹر کا ڈھکن کھول کر اس کی بدبو کو پوری دنیا میں پھیلا دینا. یہ کام ایسے نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے بھی گھناؤنے مقاصد تو لازمی ہوں گے. اب آپ کو کھلی چھٹی ہے کہ آپ اس پر سوشل میڈیا پر تبصرے کریں، رائے دیں، اس کے مواد کو شیئر کریں، جو چاہے کریں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ ایسا کیا جائے. کچھ عرصہ قبل ایپسٹین فائلز کے کچھ حقائق کھلے تو مغربی دنیا میں ان کے لیے شدید نفرت کا اظہار کیا گیا. کل تک جو عوام کی نظروں میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز، ہیرو، بڑے بڑے سیاسی لیڈرز تھے، عوام کی نظروں سے ایسے گرے کہ لوگوں نے ان کا نام لینا چھوڑ دیا. اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان پر تذکرے بھی کم ہو گئے. یوں لگتا ہے جیسے شیطانوں کو اس سے خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہو سکے اور انہوں نے یہ گھناؤنا مواد ہی ساری دنیا پر کھول دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ بدبو انسانی ذہنوں پر کیا اثر چھوڑے گی؟ جب سوشل میڈیا کسی گھناؤنے واقعے کو بحث، میمز اور سنسنی میں بدل دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دلوں کی حساسیت کم ہونے لگتی ہے. بچے جب بار بار ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں برائی کی سنگینی دھندلی ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ شروع میں جب سنتے تھے کہ کسی بچی یا بچے سے زیادتی ہوئی تو دل کانپ جاتا تھا. پھر ان خبروں کا پھیلاؤ بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ ہو گیا کہ ظالم بھی بے شرم ہوتا چلا گیا اور سننے والوں میں بھی حساسیت ختم ہوتی چلی گئی. برائی کو ختم کرنے کی کوشش کسی نے نہیں کی، پھیلانے کی کوشش کی گئی. اب کسی مدرسے سے بچے سے زیادتی کی ویڈیو بھی سامنے آ جائے تو لوگوں کے ذہنوں پر اس کا کئی دن ہی اثر رہتا ہے. سو ہم نے تسلیم کر لیا کہ ایسا ہوتا ہے. گناہ کی سنگینی اور خدا کا خوف مٹتا چلا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ سب اسی پلاننگ کے تحت ہوا جس پلاننگ کے تحت ایپسٹین فائلز کو دنیا پر کھول دیا گیا. اس سے صرف بے حیائی یا ظلم کا احساس ہی کم نہیں ہوگا بلکہ دنیا کا ہر خوفناک شیطانی کام کا احساس ختم ہوتا چلا جائے گا. جن کے شیطانی یعنی دماغ اتنا آگے تک نہیں سوچ سکتے تھے ان کے سیکھنے کو بھی مزید مواد مل گیا. یہ جو شیطان دنیا کو کنٹرول کیے بیٹھے ہیں ان کا سوائے خدا کے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ساری دنیا پر انہی شیطانوں کی حکومت ہے. اس موقع پر مجھے کلام محمود کا یہ شعر یاد آ گیا.
शैतान की हुकूमत मिट जाए इस जहां से, हाकिम तमाम दुनिया पे मेरा मुस्तफ़ा हो। इन हालात में इसके साथ साथ वालिदैन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि वो अपने बच्चों को वक्त दें, उनको समझाते रहें, उनके दिलों में खलीफा वक्त से मोहब्बत पैदा करें ताकि वो खिलाफत से जुड़े रहें। सबसे बढ़कर हमारा हथियार दुआ है। उनके लिए दुआएं करते रहें। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को हर शर से महफूज रखे, आमीन। मजीद नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप कहां से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।